پھر انسان جو بکریوں کو چراتے ہیں چرواہے، وہ بکریوں کو بکریوں کے دشمن سے بھی بچاتے ہیں، ہر نقصان سے بھی بچاتے ہیں۔ بکریوں کے دشمن کون ہیں؟ بھیڑیے۔ بھیڑیا بکریوں کو کھانا چاہتا ہے، اچک کے لے جانا چاہتا ہے۔ چوروں سے بھی بچاتے ہیں کہ چور بھی چوری نہ کر لیں۔ تو پھر وہ اس کے دشمن سے بچانا، یہ درد مندی بھی اس کو سکھائی جاتی ہے، اس کا سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہے، اس کی حکمت بھی سکھائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بکریوں کی الگ الگ طبیعتیں ہوتی، طرح طرح کی، ہر بکری کی طبیعت الگ ہوتی، تو اختلاف طبائع بھی ہے۔ اور اختلاف طبائع ہو تو ان کے ساتھ مختلف طبیعتوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے۔ نبی کی جب امت ہوتی ہے تو ہر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، لالچی بھی ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، ماننے والے بھی ہوتے ہیں، تمرد اور رعونت اختیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، منکر بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، مظلوم اور کمزور بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے، ہر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے جب امت بن جاتی ہے تو ان میں کمزور بزدل لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور دل بھی ہوتے ہیں، بہادر لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی سمجھ میں، حکمت میں، فہم میں کمی والے بھی ہوتے ہیں، بڑے زیادہ فہیم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ احد کے میدان میں وہ چھوڑ کے بھی آ گئے جس جگہ پہ تعینات کیا گیا تھا، نقصان بھی ہو گیا، کفار کا دوبارہ حملہ بھی ہو گیا، آقا علیہ السلام زخمی ہوئے، بھگدڑ بھی مچ گئی، کئی سمجھ کے کہ حضور شہید ہو گئے، بھاگ بھی گئے۔ تو ایسے ماحول میں جب چھوڑ کے بھاگ بھی رہے ہوں تو نبی کی اللہ کی بارگاہ سے تربیت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ بھگدڑ مچ گئی اور بھاگ رہے ہیں، چہرہ مبارک زخمی تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، غشی ہو گئی تھی، زمین پر تھے، تو جب اٹھے اور بھاگتے ہوئے دیکھا اپنے لشکر کو تو ان کو یہ نہیں کہا کہ پلٹ آؤ میری طرف، جو میری طرف آج پلٹ کے نہیں آئے گا دوزخ میں جائے گا۔ وقت یہ تھا، لمحہ یہ تھا، سچویشن یہ تھی کہ جو پلٹ کے نہیں آئے گا اور مجھے چھوڑ کے جائے گا دوزخ میں جائے گا، مگر نہیں، یہ تربیت الوہی کے اثرات ہیں پیغمبر کے۔ اس سچویشن میں بھی یہ نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ پلٹ آؤ، جو پلٹ کے آ جائے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جو پلٹ کے آ جائے گا اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بجائے یہ کہنے کے کہ جو نہیں پلٹے گا دوزخ میں جائے گا، نہیں، فرمایا جو پلٹ کے آ جائے گا جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی شفقت سکھائی جاتی ہے، حلم سکھایا جاتا ہے، صبر سکھایا جاتا ہے، تحمل سکھایا جاتا ہے، برداشت سکھائی جاتی ہے، محبت اور رحمت اور شفقت سکھائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہیومن پروسیس کی ہیں، ہیومن پروسیس کی ہیں۔ اس لیے اس سوال کا میں نے جواب دیا کہ چلو ایک نبی نے کیا ہو، دو نبیوں نے کیا ہو، تین نے کیا ہو تو کوئی کہے کہ چلو یہ صرف ان کا ایک ذریعہ معاش تھا، اس زمانے طریقہ یہ تھا، مگر یہ کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، ہر نبی کو اس پروسیس میں سے گزارا جانا، اس کی کوئی خاص حکمت ہونی چاہیے اور اس کا تعلق منصب پیغمبری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ فرمانا کہ ہر نبی کو اس پروسیس میں سے گزارا، حدیث صحیح ہے بخاری کی۔ اس کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس کو اس منصب پر فائز کرنے سے قبل، اعلان نبوت اور بعثت سے قبل، نوجوانی اور بچپن کی جو پوری لائف ہے اس میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، چونکہ وہ کسی انسان سے نبی جا کے سیکھ نہیں سکتا، سو اس نے خود سیکھنا ہے، اللہ کے الہام کے ساتھ، اللہ کی رہنمائی کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ساتھ، اللہ کی ودیعت کردہ استعداد کے ساتھ، اپنے ملکہ فہم و ذکا کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اور سیکھنا اسی طرح بعد میں انسانوں کو سنوارنے کا عمل ہے، اب بکریوں کو سنوارنے کا عمل ہے۔ نبی اول دن سے سنوارنے والا ہوتا ہے، نبی اول دن سے بکھرے ہوئوں کو جمع کرنے والا ہوتا ہے، خواہ وہ بکریوں کو بکھری ہوئی کو جمع کرے یا اعلان نبوت کے بعد انسانوں کے ریوڑ کو جمع کرے۔ نبی شفقت کرنے والا ہوتا ہے، نبی مختلف بھاگنے اور متمرد ہو جانے والے لوگوں پر حلم اور بردباری کرنے والا ہوتا ہے، خواہ اس کی بردباری کا اظہار ریوڑ کے ساتھ ہو رہا ہو، بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ، خواہ انسانی ریوڑ کے ساتھ ہو رہا ہو۔ خیر، یہ تو تھا تعلق اس چیز کا جس کا فرمایا کہ بہتر مال ہوگا اور یہ رزق کا بہتر ذریعہ، چونکہ انبیاء کی سنت ہے۔ مگر جو بنیادی چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں میں چلے جائیں گے جہاں بارش ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور وہ رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور دین کی حفاظت کریں گے، وہ بہتر لوگ ہوں گے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، تخریج کی، فرمایا من خیر معاش الناس لهم رجل ممسک عنان فرسہ فی سبیل اللہ، فرمایا بہتر شخص وہی ہے، سب سے بہتر، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جو مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور اس کے بعد دوسرا فرمایا او رجل فی غنیمت فی راس شعفت من ہذہ الشعف او بطن واد من ہذہ الاودیہ یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویعبد ربہ حتی یأتیہ الیقین لیس من الناس الا فی خیر۔ فرمایا یہ دوسرا وہ شخص، غنیمہ غنم سے تصغیر کا صیغہ ہے، جو کچھ تھوڑی سی ایک دو چار بکریاں بھی اگر اس کے پاس ہوں، تو ایک دو بکریاں بھی، بہت بڑا ریوڑ نہیں بھی، تو اس کے ساتھ بھی وادیوں میں سے کسی وادی میں چلا جائے، پہاڑ کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پہ چلا جائے، اور پہاڑوں کی وادیوں میں کسی وادیوں میں چلا جائے، اپنی نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رب کی عبادت کرے، حتیٰ کہ یاتیہ الیقین، حتیٰ کہ موت آ جائے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب فتنوں کا غلبہ ہوگا، اور فتنوں کے غلبوں میں اپنے دین کی حفاظت اسے مقدم ہوگی۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا لیس من الناس الا فی خیر، اور لوگوں کے ساتھ اس کا جو تعلق وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں سے کٹ گیا تو دشمن ہو گیا لوگوں کا، نہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق پھر بھی خیر پر مبنی ہوگا، محبت پر مبنی ہوگا، اس کے اور لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ محبت کا ہوگا، مودت کا ہوگا۔ اور جو اس نے اعتزال، عزلت اختیار کی ان سے، اور جو ان کے اختلاط سے دوری اختیار کی، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کی، اپنی سلامتی کے لیے کی، کہ جب غیبتوں کا غلبہ ہو جائے، جھوٹ کا غلبہ ہو جائے، خیانت کا غلبہ ہو جائے، کرپشن کا غلبہ ہو جائے، بے ایمانی کا غلبہ ہو جائے، اور صبح و شام کان میں بھی گناہ کی آواز پڑے، آنکھیں بھی گناہ کو دیکھیں، دل پر بھی گناہ کے خیالات وارد ہوں، اور وہ محسوس کرے کہ ان حالات میں یا میری اولاد، کوئی تو کمزور ہے، اگر خود کمزور ہے تب، اگر خود نہیں تو اولاد کمزور ہے، تو ان برے اثرات سے بچانے کے لیے وہ سمجھے کہ دین کی حفاظت، تو آقا علیہ السلام نے ایک راستہ یہ بھی عطا فرمایا کہ آخر زمانے میں جب فتنوں کا غلبہ ہوگا تو یہ صورت ہوگی۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث مرفوع ہے، الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ واملاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اسناد حسن کے ساتھ المستدرک میں روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وحدت یعنی عزلت اور خلوت جس میں ابھی آپ آئے ہیں، یہ بری مجلس سے بہتر ہے، برے دوست کی سنگت سے بہتر ہے، بری سنگتوں میں بیٹھنے سے اور ان کی بری صحبتوں سے بہتر ہے تنہا رہنا اور خلوت و عزلت کو اختیار کرنا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی سنگت صالح مل جائے، اللہ والا مل جائے، صحبت صالحہ مل جائے، نیک صحبت جس میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس میں بیٹھنے سے رغبت آخرت پیدا ہو، جس میں بیٹھنے سے طبیعت کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اندر نیکی کا رجحان پیدا ہو، اگر صحبت صالح نصیب ہو جائے تو فرمایا پھر وہ وحدت و عزلت سے بہتر ہے۔ اگر اچھی اور نیک صحبت نہ ملے تو وحدت، خلوت اور عزلت بہتر ہے، اور اگر صحبت اللہ والوں کی مل جائے یا اللہ والے کی مل جائے تو پھر خلوت اور عزلت سے صحبت بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر خیر کی املا ہو، خیر بیان کیا جائے، خیر بیان کیا جائے، زبان سے خیر ادا ہو تو سکوت سے کلام بہتر ہے، اور اگر شر ادا ہو زبان سے تو پھر کلام سے سکوت بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے پیمانے بیان کر دیے، ہر شخص کے حال کے مطابق مختلف پیمانہ ہوگا، اور اس احادیث میں فضیلت بیان کی عزلت اور خلوت کی زمانہ فتن میں۔ ورنہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعات کے ساتھ خیر کے لیے رہنا، خیر کے مقامات پر جانا، یہ صحبتوں کی یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے۔ مجالس ذکر میں جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، مریضوں کی عیادت کرنا، جنازوں پر حاضر ہونا، محتاجوں کی مدد کرنا،
جاہلوں، ان پڑھ اور گمراہ ہونے والے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان کرنا، نیکی کے مسالے پیدا کرنا، رزق حلال کے لیے دنیا میں محنت کر کے رزق حلال اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھانا، عبادت کرنا، امر بالمعروف پہ ہونا، نہی عن المنکر کرنا، اور لوگوں کو اپنے ایذا سے بچانا اور لوگوں کی دی ہوئی ایذا سے صبر کرنا، حقوق ادا کرنا، کسی پر احسان کرنا، کسی پر بھلائی کرنا، صلہ رحمی جیسی نیکی کرنا، ادب کرنا، دوسروں کے لیے محتاجوں کی مدد کرنا، یہ وہ ساری نیکیاں ہیں جو خلوت و عزلت میں نہیں، یہ صحبت اور مجالست میں ہوتی ہیں، یہ سوسائٹی میں رہنے سے ہوتی ہیں۔